پرچم، علم یا جھنڈا، یہ انسانی تاریخ میں کئی صدیوں سے گروپوں یا انسانوں کے مختلف اجتماعات کی پہچان، ان کی شناخت چلی آ رہی ہے۔ مختلف مواقعوں پر پرچم لہرا کر مختلف گروپ اپنے وجود اور اپنی شناخت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ قومی ریاستیں وجود میں آنے کے بعد قومی پرچم بھی قومی ریاست کا ایک لازمی جزء قرار پائے۔ مائیگریشن کے بعد جب کمیونٹیاں اپنے وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر آباد ہوتی ہیں تو مختلف طریقوں سے وہ اپنی اس آبائی شناخت کا اظہار کرتی ہیں۔ برطانیہ میں بھی جہاں بے شمار ممالک سے مختلف اقوام کے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں، وہ یہاں اس معاشرے میں جو گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنی شناختوں کا اظہار کر سکتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی ہر سال مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ اپنی قومی شناخت کا اظہار اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے لہرا کر کرتے ہیں۔ کشمیری کمیونٹی، جس کا تعلق زیادہ تر آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے، ان کی تاریخ یہاں برطانیہ میں بہت پرانی ہے، لیکن 1947 کے بعد جب یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو دونوں حصوں میں جو تحریکیں تھیں، جو سیاسی جماعتیں تھیں جن کے پاس حکومت آئی، انہوں نے اپنے جماعتی پرچموں کے ساتھ ساتھ اپنے اس خطے کے پرچم بھی تخلیق کیے اور وہ مختلف دفاتر پر لہراتے نظر آتے ہیں۔ برطانیہ میں آزاد کشمیر کے پرچم کی تاریخ دیکھیں تو 1948 یعنی کہ 1948 سے اس کو لہرائے جانے کے شواہد ملتے ہیں، لیکن یہ پرچم جو لہرایا جاتا ہے اکثر یہ اپنے عوامی اجتماعات، مظاہروں، جلسے جلوسوں میں ہی لہرایا جاتا رہا ہے، یعنی وہاں تک محدود رہا ہے۔ کبھی کبھی کسی میچ، کرکٹ میچ یا کسی تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بھی کہیں کہیں کشمیری جھنڈے نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن اکتوبر 2012 کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس سے کشمیری تشخص اپنے دائروں سے نکل کر مقامی لوکل اتھارٹیوں کی حدود میں داخل ہوا۔ پہلی بار برطانیہ میں 24 اکتوبر 2012 کو مختلف لوکل اتھارٹیوں میں کشمیر کے پرچم لہرائے گئے، پرچم کشائی کی گئی۔ اس میں روچڈیل، اولڈم، بریڈفورڈ، رادرم اور مختلف دوسرے مقامات پر بھی پرچم لہرائے گئے، اور اس حوالے سے کشمیری لوگوں نے مقامی سطح پر اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی بہت پذیرائی کی۔ یہ پرچم لہرانے کا جو خیال تھا، رسمی طور پر یا فارملی یہ کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا آئیڈیا تھا، اور جب یہ مختلف اتھارٹیوں کو اپروچ کیا گیا اور جب اس کی منظوری ہو گئی تو پھر مختلف کشمیری تنظیموں نے اس کی حمایت کی، جس میں عالمی پہاڑی ادبی سنگت، اولڈم کشمیری ایسوسی ایشن، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن موومنٹ اور مختلف دوسری کشمیر یوتھ پروجیکٹ اور مختلف دوسری تنظیموں نے اس تقریبات منعقد کرنے میں ہاتھ بٹایا، اور دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، نیشنل لبریشن فرنٹ، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ،
جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور مختلف جماعتوں کے دوستوں نے اس میں جو بھی ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ نبھائی اور یہ کامیاب پروگرام منعقد کیے. جموں کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے اندر جو شخصیت جس نے یہ خیال پیش کیا اور جس نے اس پورے عمل کو کوآرڈینیٹ کیا وہ آج ہمارے پاس پروگرام سیاست میں موجود ہے اور ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کا کیا مقصد ہے اور آئندہ اس کے کیا امکانات ہیں. ہمارے پاس آج موجود ہیں جناب سردار آفتاب احمد خان جو سیاسی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عرصہ دراز سے برطانیہ میں مقیم ہیں, اس سے پہلے آزاد کشمیر میں. پیشے کے اعتبار سے وہ انجینئر ہیں اور اب وہ سوشل سائنس میں پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. تو اس جو ہمہ جات شخصیت جو سردار آفتاب صاحب کی ہے وہ ہم گفتگو کے دوران وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نمایاں ہو جائے گی. اور ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس سوال سے کہ آفتاب صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج اس پروگرام میں تشریف لائے, اور اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا. دیکھیے یوں تو ہر ہفتے ہر مہینے برطانیہ کے اندر مختلف پہلوؤں سے کشمیر کے اوپر بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ ہوتے آئے ہیں, ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن آج سے 4 سال پہلے مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر میں نے یہ تجویز بریڈ فورڈ میں تمام دوست و احباب کے سامنے رکھی تھی کہ کوئی ایک دن تو ایسا ہو کشمیر کا, برطانیہ کے اندر جو کشمیری ڈائسپورا کمیونٹی ہے, کہ جو وہ ہم اپنی سیلیبریشن کے طور پہ اپنی اچیومنٹس کو اور ہماری جو شناخت ہے اور پھر ہماری جو کنٹریبیوشن ہے برطانیہ کی ریاست کو, یہاں کے معاشرے میں, یہاں کی معاشیت میں اور یہاں کی سیاست میں اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر جو ہماری کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں اور ایز اے کمیونٹی جو ہے وہ ہم اس کو ریکگنائز کریں کوئی نہیں, اور وہ کیسے ممکن ہے. تو اس کی بنیاد پہ جب ہم نے دیکھا کہ زندگی میں ہماری جو بہت ساری اچیومنٹس ہیں, ہمارے مس ہیپس بھی ہیں, لیکن جو اچیومنٹس ہیں اس میں سے جو ایک بڑی اچیومنٹ ہے وہ جو کشمیریوں نے آج سے نصف صدی پہلے جب آٹوکریٹک رول تھا اس کے خلاف ایک عوامی حکومت کا قیام جو تھا وہ 24 اکتوبر کو عمل میں آیا, جس کا اعلان 4 اکتوبر کو ہوا تھا. اور یہ 20 دن کے اندر کشمیریوں نے حکومت کا قیام عمل میں لایا اور پھر اس کا سسٹم آرگنائز کیا اور پھر اپنی اس کے تحت جو ہے وہ ہماری ایک تحریک چلی. آج اس کی شکل اور شیپ کیا ہے یہ ایک علیحدہ پہلو ہے, بٹ ان اٹ سیلف جو کانسیپٹ آف آزاد کشمیر گورنمنٹ جو شناخت کا اس کا پہلو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ 14 اگست کو جیسے پاکستان ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, 15 اگست کو ہندوستان کا ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, بنگلہ دیش کا جو ہے وہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مارچ میں, اسی طرح دیگر اقوام جو ہے وہاں پہ سیلیبریٹ کرتی ہیں. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جو ایکویلٹی ایکٹ ہے 2010 وہ ریکگنائز کرتا ہے ہماری جو شناخت ہے, یعنی ریس جو ہے آپ کی جو کلر ہے آف دا اسکن ہے اور جو آپ کی نیشنل آئیڈینٹی ہے, یعنی جو نیشنل آئیڈینٹی. اب جو کشمیریوں کی جو قومی شناخت ہے وہ کون سا دن ہے جسے ہم اپنی قومی شناخت کا اظہار کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اگر یہاں کی سرکاری سطح پہ یا لوکل اتھارٹی کی بلڈنگ کے اوپر اگر آپ پرچم لہرانا چاہتے ہیں تو وہ اسی دن آپ لہرا سکتے ہیں جس دن وہ اس ملک کے اندر بھی کیا لہرایا جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر کے اندر سرکاری سطح پہ آزاد کشمیر ڈے بنایا جاتا ہے اور اس یوم تاسیس کے طور پہ, اور بیسکلی the concept of the creation of the آزاد کشمیر گورنمنٹ, a government of the people by the people for the people. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو بھئی ایک گورنمنٹ کا قیام جو ہوتا ہے باغی حکومت ہی کہہ لیں, تو شام کے اندر پچھلے 1 سال سے قتل عام پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ ایک حکومت نہیں بنا سکے. کشمیریوں نے آج سے نصف صدی قبل وی آر فار مچ ایڈوانس کہ ہم نے 20 دن کے اندر اعلان کرنے کے بعد حکومت قائم کر کے اس کی عملداری بھی قائم کر لی, علاقہ بھی لے لیا اور پھر ایک سسٹم بھی جو ہے وہ قائم کر لیا.
آگے کیا ہوا وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ ہم 24 اکتوبر کو اس کو کریں، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ پھر اسی بنیاد پہ ہم نے لوکل اتھارٹیز کو لکھا. کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ جب اس کی تجویز ہم نے رکھی، ہمارے بورڈ نے اس کو اپروو کیا اور ہم اس کو آگے لے کر گئے. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا یونیفائنگ ہماری سمبل ہے کہ جس کے تلے ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. obviously ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے کہ ڈفرنٹ ویو پوائنٹ ہیں کشمیر کی اس حکومت کے بارے میں اور پرچم کے بارے میں، یہ سارے اپنی ایک الگ بحث ہے جو پھر کبھی ہم کریں گے. لیکن جو آج جس پہ ہم کرنا چاہتے ہیں بات وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اس طرح اس جھنڈے کو لوکل اتھارٹیز کی عمارتوں پر لہرانے سے مطلب کیا اچیو کیا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے برطانیہ کے اندر 2010 میں ریس ریلیشن ایکٹ کی جو یہاں جو تاریخ ہے 1976 سے اگر دیکھیں، پھر 2001 میں جو ہے، پھر 2006 میں، اور خصوصاً جو 2010 ایکوالٹی ایکٹ ہے، اس میں اسپیسیفکلی لوگوں کی جو قومی شناخت ہے، جو ان کی نسل ہے، یعنی جو ریس، کلر، ریس اینڈ نیشنل آئیڈینٹی، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور پھر برطانیہ کے اندر 16 سے زیادہ لوکل اتھارٹیز جو ہیں وہ کشمیریوں کی علیحدہ شناخت کو تسلیم کرتی ہیں. اب اتھارٹیز نے تو کشمیریوں کی شناخت کو تسلیم کر لیا، کیا کشمیریوں نے بھی ان کو سیلیبریٹ کیا؟ تو بات یہ تھی کہ اگر لوکل اتھارٹیز ہماری علیحدہ شناخت کو تسلیم کرتی ہیں تو وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس کا اظہار کریں، اپنی شناخت کو ہم سامنے لے کے آئیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم پاکستان بنایا جاتا ہے، 15 اگست کو ہندوستان کا یوم ہندوستان جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش ہے، دوسری جو دیگر ممالک کی جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنی اپنی سیلیبریشن کرتے ہیں، اور اپنی سیلیبریشن کا، اپنی شناخت کا، جس شہر میں وہ رہتے ہیں اس کا جو ٹاؤن ہال ہے اس کے اوپر اس کی پرچم کشائی کی صورت میں وہ اپنا اظہار کرتے ہیں. اور پھر یونائٹڈ نیشن جس طرح ڈے ہے 24 اکتوبر ہے، اس دوران بہت سارے شہر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کا پرچم لہراتے ہیں. تو یہ ایک قومی شناخت، شان اور پہچان کا عمل ہے. تو ہم نے کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، جس کے آپ بھی ممبر ہیں، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے 4 سال پہلے یہ تجویز بریڈ فورڈ میں رکھی تھی دوستوں کی، اور میں نے ساری پولیٹیکل آرگنائزیشنز جو دوست احباب ہیں ان کے سامنے ہم نے رکھا. لیکن شاید لگتا تھا کہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں دیر آر کیویٹس، سم ریزرویشنز، جیسے آپ نے عرض کیا کہ کچھ ڈفرینٹ ڈبیٹس اینڈ ڈسکشنز ہیں. تو چونکہ کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے empowering the voice of the underrepresented people and communities. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ ایک empowering voice آرگنائزیشن ہے. سو ٹو empower the voice of the کشمیری community، ہم وہ کون سا ذریعہ ہے جو یونیفائنگ فورس ہے ہمارے درمیان، گلو ہے جو ساروں کو اکٹھا کرتی ہے. تو اس کو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو ہمارا پرچم ہے اور جو اس کی جو پہچان ہے. اچھا، یہ 24 اکتوبر کی تاریخ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ 24 اکتوبر کو کریں گے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 24 اکتوبر تو سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو 4 اکتوبر مناتے ہیں، تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو تھا. تو اس کو کیسے ریزالو کیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 اکتوبر سن 1947 کو آزاد حکومت کے قیام کا اعلان ہوا اور 24 اکتوبر کو حکومت قائم ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس بحث میں جائے بغیر، چونکہ جو سرکاری سطح پہ جب آزاد کشمیر کے اندر جو صدر آزاد کشمیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، وہ آزاد کشمیر کی پرچم کشائی ہوتی ہے، وہاں ان کی سلامی لی جاتی ہے. اور اگر آپ سرکاری طور پہ آفیشلی جب یہاں کسی کونسل بلڈنگ پہ آپ اگر پرچم لہرائیں گے تو وہ اسی صورت میں، یعنی جو اس کا ریفرنس ہے، جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے، وہ یہی ہے کہ بھئی اسی تاریخ کو کیا کشمیر کے اندر بھی وہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے یا نہیں لہرایا جاتا. تو وہ تو چونکہ 24 اکتوبر ہی ہے. تو پھر یہ جو مغالطہ ہے نا 24 اور وہ، مطلب یہ ایک خواہ کی ایک بحث ہے، ایکڈیمک پولیٹیکل بحث ہے. اس کی پریکٹیکلٹیز جو ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کی دنیا میں 47 میں کیا ہوا تھا. وہ اب یار بہت سارا، یعنی یہ صدی گزر گئی ہے. دیکھیں کہ آج کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز کیا ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات تھی.
کہ وہ بنیادی طور پہ جو اس کا پاسبلٹی تھی وہ ایک تو اسی ریفرنس پر، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ 14 اگست کو پاکستان میں اگر سرکاری سطح پہ پرچم لہرایا جاتا ہے، 15 اگست میں انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش کا دن ہے، تو وہ جو جس جگہ پہ ہوتا ہے اسی صورت اسی کے مطابق، اور یہی بنیاد پہ ہم نے پھر کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے، میں اپنی تجویز جب بورڈ میں نے رکھی اور بورڈ نے اس کو اپروو کیا، اور پھر ہم نے لوکل اتھارٹیز کو خط لکھا، اور اس میں آپ بھی شامل تھے، باقی اب آپ بھی ہیں، لوکل جو کونسلرز تھے ہم نے ان کو لکھا، اور جو ہمارے کونسلرز تھے انہوں نے پھر اپنے جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت جو ہے وہ اتھارٹیز نے اس کو اپروو کیا، اور ہم نے سب اتھارٹیز کو اس سال نہیں لکھا، ہم نے چوز کیا، ٹارگیٹ کیا کہ کون سی ایسی اتھارٹیز ہیں جو آلریڈی کشمیر کو ایز اے ایتھنک کمیونٹی جو وہ ریکگنائز کرتی ہیں، اور پھر ہم نے وہاں پہ کیا، اور الحمدللہ ہم نے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 100% ہم نے اس کو اچیو کیا، اور پھر اسی طرح سے ہمارا پلان ہے کہ اس سال سے ہم آگے لے کے جائیں۔ اوکے، تو اس کے ابھی تک کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، کیا فیڈ بیک کیا ملی ہے؟ میں جو محسوس کرتا ہوں کہ آج تک جو ہماری سیاست میں رہا، یہ 4 اور 24 کا جتنا یہ جھگڑا تھا، مجھے کہیں یہ نظر نہیں آتا، یعنی اس حوالے سے جو لوگوں کا جو براڈر کنسنسس ہے، خصوصاً جو ہمارا جس طریقے سے ہم نے یہ عمل کیا، اور تمام جو پولیٹیکل جو سینسیبل جو پولیٹیکل ورکرز ہیں انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں، منوایا ہے ہم نے، اور اٹ ہیپنڈ۔ اور جتنے بھی آباد ہیں مختلف، فار انسٹنس سے لیوٹن سے جو آباد ہیں انہوں نے اس کو بڑی، وہاں جو کونسلرز ہیں ریاض بٹ صاحب ہیں، باقی آباد ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اگلے سال اس کو کریں گے، تقریباً بغیر کسی یعنی سیاسی وابستگی یا نظریے سے تمام لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ ہماری پہچان ہے، اور برطانیہ میں یہ جو کشمیری ڈایاسپورا کمیونٹی ہے اس کا یہ قومی دن ہے۔ اور پھر جو کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکتوبر برطانیہ میں بلیک ہسٹری منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے، جو بلیک مین، یہ صرف بلیک مین کلر نہیں، کیونکہ بلیک ایک آپ کو پتا ہے پولیٹیکل ٹرمنالوجی، تمام کمیونٹیز جو کمیونٹیز اس میں ایشین ہیں، افریقن ہیں، جتنے بھی باقی کمیونٹیز ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے برطانیہ کے معاشرے کے اندر، یہاں کی جو سیاست ہے، یہاں کا جو ریس ریلیشنز ہیں، کمیونٹی کوہیژن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، فوسٹرنگ گڈ ریلیشن ہے، اس کے حوالے سے، اور بلیک ہسٹری منتھ کے اندر دیر از اے اسکوپ، اور خصوصاً یہ جو 20 سے 27 اکتوبر کا درمیان کا ہفتہ ہے، کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا یہ پلان ہے، یا ہم نے جو تجویز دوستوں کے سامنے رکھی ہے کہ ہر سال ہم 20 اکتوبر سے لے کے 27 اکتوبر تک، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس میں 22 اکتوبر بھی ہے، اس میں 24 اکتوبر بھی ہے، اور 27 اکتوبر بھی ہے، اور 26 اکتوبر بھی ہے، اور 27 بھی ہے، تو یہ یعنی بڑا کشمیر کی ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ ہے ہمارے کانفلکٹ کا، اس میں یہ بڑی یعنی امپورٹنٹ اس میں ہفتہ ہے، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کو ایز اے کشمیر ویک کے طور پہ بنایا جائے، اور 24 اکتوبر جو ہے وہ ایز اے کشمیر نیشنل ڈے، کشمیر نیشنل ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جائے۔ سو 24 اکتوبر ہمارا سیلیبریشن ڈے ہے ہماری اچیومنٹ کا، اور پھر اس کا بھی اظہار ہے، دیکھیے کہ کشمیری اپنی علیحدہ سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، کشمیری اپنی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے حکومت بنائی ہے، اگرچہ وہ ریکگنائز نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے آگے ہم تو ریکگنائز کریں، پہلے ہم تو ریکگنائز کریں نا بھائی، آپ کہتے ہیں جی دنیا ہمیں ریکگنائز نہیں کرتی، کیا ہم ریکگنائز کرتے ہیں؟ تو بھائی پہلے ہم تو اس کو اب ریکگنائز کریں۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو آپ سامنے لائے ہیں جو بلیک ہسٹری منتھ والا ہے، کہ اس سے پہلے کشمیریوں کی طرف سے یہ جو سیلیبریشن ہے جو اس سوسائٹی کے حوالے سے، اب وہ ایک طرح کی مین سٹریم جو ہے نا سیلیبریشن ہوتی ہے بلیک ریکگنائز ہے، کشمیریوں کا اس میں شرکت جو ہے وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر رہی ہے آج تک۔ سو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیا دروازہ کھولتا ہے کشمیریوں کے لیے کہ وہ وائڈر سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں، ان کے ساتھ انٹریکشن کریں، ان کے ساتھ مل کر وہ کام کریں۔ جی، اور دوسری جو کی اس میں ایلیمنٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے بلیک ہسٹری کے حوالے سے جو سکولز ہیں، جو بچے ہیں، کالجز ہیں، دیر آر
across all spectrum of the life there are lots of events and aspects سے اس کو جب وہ دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن یہ چاہتی ہے کہ جو کشمیری جو مائگریشن ہے اور جو کشمیری ڈایاسپرا ہے وہ ان کا برطانیہ کی اسٹیٹ اور سوسائٹی دونوں کی ڈیولپمنٹ میں کی کنٹریبیوشن ہے. اور ہم ہمیشہ اپنے اس کو مسئلہ کشمیر کے تناظر میں ہی دیکھتے ہیں. ہماری اس سوسائٹی کی جو اکانومی ہے, جو اس کی ہیریٹیج ہے, جو برٹش کلچرل ہیریٹیج میں ہماری کنٹریبیوشن ہے. دیکھیے برٹن کی جو ہیریٹیج ہے وہ صرف یہاں کی جو پری ڈومیننٹ وائٹ کمیونٹی ہے اس کی نہیں ہے, بلکہ یہ سارے جو لوگ اس برطانیہ میں رہتے ہیں ان کی مشترکہ ہیریٹیج ہے. اور اس میں ہمارا ایک کی کنٹریبیوشن ہے اور ہم نے اس کو ریکلیم کرنا ہے اور ریکگنائز کروانا اور سیلیبریٹ کرنا ہے اس کنٹریبیوشن کو. اور وہ ہم نے ہی نہیں کرنا بلکہ ہم نے 24 اکتوبر کو جو جھنڈا جو ہم نے لہرانے کی بات کی کہ لوکل اتھارٹیز کی جو بلڈنگ پہ لہرایا جائے, اٹ مینس کہ all the local authorities recognize the significant contribution of Kashmiri diaspora community living in those boroughs or local authority areas as part of the Black History celebrations. So وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. So اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی تاریخ, اپنی شناخت, اپنے مسائل, یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے, سامنے لانے, اور جو ہماری اچیومنٹس یا انڈر اچیومنٹس ہیں دونوں پہلوؤں کو آگے لے کر فور فرنٹ پہ لے کے آنے کا موقع ملے گا, جس سے نہ صرف ہماری کمیونٹی جو یہاں رہتی ہے وہ بینیفٹ ہوگی, بلکہ ہمارا جو کشمیر کی جو اوور آل جو سچویشن ہے یا جو ہمارا کشمیر کا جو سوال ہے یا جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ہمیں ایک مور افیکٹو وے سے میسج تک, عام پبلک تک لے کے جانے کا موقع ملے گا. یہ تو ہو گیا کہ ابھی تک کیا ہوا ہے. ابھی ظاہر ہے اکتوبر پھر آنے والا ہے, تو ابھی کیا مطلب ارادے ہیں آپ کے؟ کیا کوئی پلان بنا لیا ہے آپ نے کہ اس کو آپ بہتر کس طرح کیا جائے گا, یا کہ باقی لوگوں کو اس میں انگیج کس طرح کیا جائے گا, اور نئی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس حوالے سے کچھ کام ہوا ہے؟ دیکھیے ہم نے جو اسیس کیا ہے وہ کہ جو 24 اکتوبر کو ظاہری بات ہے ہم نے فرسٹ ٹائم ایک ایکٹیویٹی کی which is itself a big achievement, but obviously there are lots of اس کے اندر جو پہلو ہیں اس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو انگیج اور انوالو نہیں کر سکے کیونکہ ہماری کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. ہم کوئی یعنی سرکاری ادارہ تو نہیں ہے, ایک کمیونٹی آرگنائزیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے دوبارہ سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پہلے انگیج ہوئے تھے اور پلس ہم نے کچھ ایڈیشنل ٹاؤنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جن میں برمنگم ہمارا کی ٹارگیٹ سٹی ہے اس سال, اور باقی کچھ جو ادر ٹاؤنز ہیں اس میں بھی دوستوں سے جو جن کے ساتھ میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی ان سے بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اگر دوست اس سے لرن کرنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ آفیشلی, یعنی چونکہ یہ آفیشل طریقہ کیا ہے, کس سے رابطہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. if they want us to write on behalf of them, we can carry on the official correspondence and that process. but ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کوئی کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا ایونٹ نہیں ہے, یہ ساری کمیونٹی کا ایونٹ ہے, اور اس میں بلا سیاسی وابستگی کے یہ ایک عوامی اور قومی اور کمیونٹی ایونٹ کے طور پہ اس کو لایا جائے. اور اس میں ہم چاہیں گے کہ جو خصوصاً جو کمیونٹی گروپس ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسکولس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو بلیک ہسٹری منتھ کے ساتھ لنک کریں, جو کلچرل آرگنائزیشنز ہیں وہ کلچرل ایوننگ کا اہتمام کریں. دیکھیے اس کے اندر ایک پورا جو ویک ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک واک ہو سکتی ہے, there are so many kind of things, but یہ ہے کہ وہ سارے کا لنک ہوں. تو ہم بس یہ آرگنائزیشن ایز اے کوآرڈینیشن جو ہے, تاکہ
کیونکہ دیکھیے اگر ہیپن ہیزٹ آپ ایکٹیویٹیز کریں گے جو کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوں گی تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ ہاں اور اس کے لیے ظاہر ہے ارلی پلاننگ چاہیے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم جو ہمارے نیکسٹ بورڈ میٹنگ ہے ہم اس میں اپنی تجویز جو ہماری کی ہے کہ بھائی جو ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ آن دی بیسس آف اوور پریویس ایکسپیرینس جو ابھی تک ہمارے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں وہ اور ہاؤ کین وی ٹیک اٹ فارورڈ. اس کے لیے جو میری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر, آئی ول پٹ فارورڈ مائی ورک پلان بفور دی بورڈ آف کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اینڈ آئی ول بی گائیڈڈ بائی مائی بورڈ. اوکے, سو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ محدود ہے ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان تک, اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیا ایسا کوئی پروگرام ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ جو برطانیہ کی سیاست میں سرگرم ہیں لیکن کشمیر کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اس سے وہ ذرا ہچکچاتے رہتے ہیں, اور وہ جو ہمارے جو مطلب کمیونٹی ایکٹیوسٹ جن کو کہا جا سکتا ہے, یا جو والنٹری سیکٹر میں کام کرتے ہیں, یا جو مختلف لوکل اتھارٹیز میں اچھی مطلب پالیسی میکنگ پوزیشن تک بھی ہیں, ڈیسیژن میکنگ پوزیشن تک بھی ہیں, کیا ان میں اس حوالے سے کوئی آپ کا ہے کہ ان کو اویئر کیا جائے, ان کو بھی انگیج کیا جائے؟ دیکھیے یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ اٹ سیلف ایک اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی ریلیکٹنس سے باہر آئیں. ٹھیک ہے, ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ہے. ہاں, المیہ یہ رہا ہے کہ کشمیر کی جو شناخت ہے یا کشمیر کی جو بات ہے وہ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھی جاتی ہے. ہم نے جو یہ ایکٹیویٹی یا بلیک ہسٹری منتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم یہاں برطانیہ میں آزاد کشمیر کا جھنڈا لہرانے کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایکچولی وہاں سے اس جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اس بات کو لے آتی ہے. اور دس از دا موسٹ سویلائزڈ وے to engage and for anybody to participate without getting a bit of hesitant because of any other connotations. ٹھیک ہے, تو یہ تو یعنی ان سب کے لیے یعنی ایک بہترین موقع ہے. سو بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ as part of our work program for 24 اکتوبر 2013 ہم اس کو جو ہے وہ وائڈلی یعنی وہ تمام لوگوں کو, جیسے ہم نے ایز اے پارٹ آف ہمارا ایکٹیویٹی جو ورک پلان ہے کہ ہم نے میپنگ ایکسرسائز جو ہے ہماری اس کرنٹلی انڈر وے ٹو آئیڈینٹیفائی دی کی پیپل in different walks of life, in all, whether they are in the business community, whether they are in the policy making, in the counselors ہیں, social services میں, local community organization ہیں, faith based organizations ہیں, مساجد ہیں, ہمارے پیر خانے ہیں, ہمارا بہت سارے یعنی سیکشن ادارے موجود ہیں, تنظیمیں موجود ہیں, اور یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. یہ ان سب کے لیے ہے, ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز سے جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو لنک کر کے اس کو سیلیبریٹ کریں. اس ہفتے کے دوران وہ اپنی اچیومنٹس کو, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے ابھی ٹو ارلی ہوگا یہ کہنا, لیکن ڈاؤن دا روڈ ہمارا یہ ہے کہ بھائی کوئی تنظیم ہے, وہ چیریٹی ہے, سیاسی جماعت ہے, وہ آزادی پسند جماعت ہے, وٹ ایور دے آر, وہ اگر یہ کر لیں کہ بھائی ایک سال میں ان کے جو بھی کانسٹیٹیوئنٹ ہیں, جو بھی ان کے بینیفیشریز ہیں, وہ ہر سال اس اکتوبر میں اپنی کارگزاری بتا دیں کہ بھئی جو وہ کرنا چاہتے تھے کشمیر کے اوپر, جو بھی وہ کام کرتے ہیں, یہ ہماری کارگزاری ہے. اس طرح سے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, اور اٹس اے وے ٹو اکاؤنٹیبل ایز ویل. اٹس این اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل ایز اے سیلیبریشن فار آور اون سیلف, وٹ ایور ہم جو کچھ کرتے ہیں, اور پھر اس کو ریفلیکٹ کریں کہ اس کو ہم اگلے سال کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک میکانزم ہے جو ہے ہمارے اپنے خود جو ہے اپنے اندر دیکھنے کا, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی حیثیت کو, اور اپنی وسائل کو, اور پھر اپنی کیپیسٹی کو اسیس کر کے اس کے مطابق آگے لے کے جائیں. ایک چیز جو ماحول بنا ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کو کسی نہ کسی طرح سے تو سیاست کے ساتھ لنک کیا جائے گا, اور جب سیاست کے ساتھ لنک کیا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ انڈیا کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے. تو جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کشمیر کی اس کو کسی نہ کسی کے خلاف دیکھا جاتا ہے. اس ایونٹ کے حوالے سے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں, کس طرح بچا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کے خلاف نہ دیکھا جائے بلکہ یہ انڈین اور پاکستانی جس طرح سیلیبریشن کرتے ہیں کوئی چانس ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ برطانیہ کے اندر, مجھے ہندوستان کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پاکستان کا یوم پاکستان بنانے والوں میں جہاں کہیں بھی بنایا جاتا ہے گن لیں ان میں میں دعوت سے کہتا ہوں اکثریت کشمیریوں کی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی بھی اتنے فراخ دل ہیں وہ کشمیریوں کے پروگرام میں آئیں گے؟ یہ تو ان پہ ہے نا, ہمارے لیے تو لیکن ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں نا, دونوں کے لیے نہیں. ہمارے میں نے تو یہ کہا جی کہ ہم تو تمام کمیونٹی, دیکھیے جب ہم ٹاؤن ہال کے اوپر آزاد کشمیر کا جھنڈا لہراتے ہیں تو وہ کشمیری کمیونٹی جو اس شہر میں رہتی ہے اس کی کنٹریبیوشن, اس کے ہیریٹیج میں, اس کی اکانومی میں, اس کی جو زندگی کے تمام واکس آف لائف میں اس کی ریکگنیشن, اس کی اپریشیشن اور اس کی سیلیبریشن ہے. اور اس میں میئر آف دا ٹاؤن لیڈ کرتے ہیں اور میئر فرسٹ سٹیزن کی حیثیت سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام کمیونٹیز کو, اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام کمیونٹیز کو. اب اگر کوئی اپنے نہ اگر ہمارے ساتھ شریک کرے, ہم تو سب میں شریک ہوتے ہیں. ہم تو بھائی دیکھیں, ہم تو ہر ایک کے جلسے میں جاتے ہیں, ہم تو مطلب یہاں کی خصوصاً پاکستان کے حوالے سے جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں, جو ان کی جو بھی یعنی سماجی تنظیمیں ہیں, وہاں کی چیریٹیز ہیں, ان کو ڈونرز اگر دیکھیں سب سے زیادہ ہم کشمیری ہیں. پر کشمیری پہلی دفعہ کرنے لگے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس ہے. صحیح ہے, دیکھیں تو یہ بھی دیکھ لیں. اوکے اچھا, یہ ظاہر ہے اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ کیا آپ کا کوئی فیس بک پیج ہے, کوئی ویب سائٹ ہے جہاں مطلب لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس کو آرگنائز کرنے کے لیے تو وہ کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا اپنا جو فیس بک پیج ہے وہ www.facebook.com/kdfuk ہے, اور یہ اسکرین پہ آ جائے گا, آپ دیکھ لیں. جی جو ایک آئیڈیا ہے, میں نے اس کو جو میری تجویز ہے جو ہمارے اپنے بورڈ کے لیے, چونکہ اس کے اندر کیپیسٹی اور ریسورسز کی بات ہے, ہماری خواہش ہے, جو میری ذاتی جو خواہش ہے, اگر میرے بورڈ نے اس کو کشمیر ڈیولپمنٹ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بورڈ, کہ ہم 24 اکتوبر کو اٹس سیلف ایک ڈیڈیکیٹڈ ہم ویب سائٹ بنائیں جو کشمیر ویک ویب سائٹ ہو, اور اس کے اوپر جو برطانیہ بھر میں جہاں جہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے کیلنڈر پہ آ جائے. اور I have a plan کہ put your face behind the week. So یہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے ایز اے کانسیپٹ جو میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے بورڈ کی طرف سے. آئدر اگر ہم اس کو لیڈ کریں تو مجھے اس پہ بھی کوئی نہیں, لیکن اس کو ہم سیپریٹلی we can finance it for 1 year or 2 years, we have the capacity to finance it. اور ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ اس کی ادر جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں. بٹ پریفریبلی اگر ہم کشمیر ویک اور کشمیر ڈے کا صرف اسی حوالے سے ہمارا ویب سائٹ ہو, اور ہم اس میں اپرچونٹی کریٹ کریں گے کہ آپ رجسٹر کریں اپنے ایونٹ کو, آپ شعر و شاعری کی محفل کر رہے ہیں, آپ کمیونٹی اویئرنیس ڈے کر رہے ہیں, آپ اسکول کے اندر کڈس جو ہیں, بچے جو ہیں وہ کشمیر کی ہسٹری کے اوپر کوئی کام مطلب وہ تصویری مقابلہ کر رہے ہیں, وہ پرفارمنگ آرٹس ہے, ویژول آرٹس ہے, آپ جو ہے وہ پوئم ہے, ہسٹری ہے, ڈراما ہے, جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, والی بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہے, put it on that website and it all link with that کشمیر ویک. تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا, چونکہ دیکھیے تمام لوگ اس میں شریک تو نہیں ہو سکتے, لیکن ہر کو اس کو مانیٹر کر سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے کہ ہاؤ کشمیریز ہیو سیلیبریٹڈ دیئر نیشنل ہیریٹیج ان کشمیر. سو دس از ایٹ دس ٹائم, دس از واٹ آئی ہیو مائی آئیڈیا. آئی ہیونٹ put it forward to my board, but this is what I have done the research after the event. How could we improve our the activity which I have already done, and what additional positive steps and more effective ways we can introduce in our campaign. تو وہ یہ ہماری جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے. جے کے ٹی وی کے ویور سے آپ کو کیا
توقعات ہیں یا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کس قسم کی جو ہے نا سپورٹ آپ چاہیں گے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جے کے ٹی وی کے جو ویورز ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی شناخت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر پر، اپنے دفتر پر، اپنے بزنس پر، اپنی گاڑی پر، اپنی کوٹ کے اوپر اس 24 اکتوبر کے دن کو اپنے پرچم کو لہرائیے. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ ٹیک اوے پہ کام کرتے ہیں، آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، آپ کونسلر ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ جو زندگی کے جس ڈاکٹر ہیں، آپ نرس ہیں، سوشل ورکر ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں کشمیری موجود ہے. الحمدللہ کشمیری برطانیہ کی یعنی ایوری ڈے لائف میں وہ موجود ہے. آپ صرف اس دن اپنا جو پرچم ہے وہ اگر آپ لے کے جائیں، اور وہ پرچم جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ایز اے پارٹ آف جو آپ سعید اسد صاحب نے ماشاءاللہ اس کے اوپر ان کو بنایا ہے، ہم نے اس کی جو تو وہ لے کے آئے. یہی میرا اگلا سوال ہے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ ہاں، وہ کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے ملیں گے. کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے آپ کو اویلیبل ہوں گے. میں میک شور کہ وہ مطلب وہ اویلیبل ہوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دن 24 اکتوبر کو ہر کشمیری اپنا پرچم لگا کر جائے، کچھ نہ کہے. اس وقت جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ابھی تو ہم نے یہ اناؤنس نہیں کیا ہے، وہاں سے ملنا شروع ہو جائیں گے. جی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ یو کین پے آن لائن، جو ڈائریکٹ جو مطلب پے پال ہے، جو بھی پروسیس ہے اس کے ساتھ آپ پے کر سکتے ہیں. اور ڈیپینڈنگ اپون دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. اگر ہماری یہ ڈیمانڈ بنتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دن کشمیری جتنے بزنسز ہیں وہ جھنڈے اپنے فروخت کریں. جس طرح سے انگلینڈ میں کا جھنڈا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یا یونین جیک کا جو جھنڈا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سینٹ جارج ڈے پہ جو ہے وہ سینٹ جارج یعنی انگلینڈ کا پرچم جو ہے تمام گاڑیوں والے اپنے پرچم جو ہے وہ لہراتے ہیں. یہاں فٹ بال کا میچ ہوتا ہے تو دیکھیں کتنے لوگ اپنے فٹ بال کلب کا میچ دیتے ہیں. جسٹ امیجن کہ 8 لاکھ کشمیری برطانیہ میں رہتے ہیں. اگر ہم اپنی صرف گاڑیوں کے اوپر آزاد کشمیر کا جھنڈا لہرا کے، جس طرح سے سینٹ جارج ڈے پہ انگلینڈ کا جھنڈا لہرا کے لوگ نکلتے ہیں، اگر ہم آزاد کشمیر کا جھنڈا اپنی کار کے اوپر لگا کے باہر نکلیں، so what I impacted. کچھ لوگوں کو تو یہ ڈر ہوتا ہے جی کہ جھنڈا لہرا کے جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ کچھ نسل پرست جو ہے وہ کہیں کہ وہ یہ جھنڈا کیوں لڑایا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. برطانیہ جو ہے وہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے. یہاں پہ آپ اگر جھنڈا سینٹ جارج کا جیسے لہراتے ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ بھی لہراتے ہیں. ہم پوپی جو ہے وہ پوپی ڈے کے اوپر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم لگاتے ہیں. کچھ لوگ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. سو یہ جو ہے یعنی آپ کے حمایت اور مخالفت میں یہ تو چلتی رہتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کے اوپر اعتماد ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ کمیونٹیز میں اپنی پہچان دیکھیں. یہاں ایسے میں نے کہا کہ ایکوالٹی ایکٹ جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور اگر کوئی آپ کے خلاف کسی بھی اعتبار سے آپ کو ابیوز کرتا ہے، یا وہ ایون آپ کی طرف بری آنکھ سے دیکھتا ہے، اور آپ پرسیو کرتے ہیں کہ اس بندے جو ہے he is looking me with a threatening behavior, you can report it to the police. And under hate crime there are laws to protect you. So that there is no such fear should be out there, because if someone says to you anything because of that you are wearing or you are waving the Kashmir flag, there are laws to protect you. And in this country the police and the local authorities and everything else جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کوئی خلاف نہیں ہے، اور اس کے اندر یہاں قانون ہیں جو آپ کو اس کا تحفظ دیتے ہیں، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی ڈر یا خوف یا کسی بھی اعتبار سے ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سجیشن دینا چاہے یا کوئی اس میں انوالو ہونا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ بیسٹ جو ہے وہ میں اگین گزارش یہی ہے کہ جو کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا جو فیس بک پیج ہے، کیونکہ فیس بک ویری انٹریکٹیو جو ویز ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو لائک کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی ڈائریکٹلی جو ہے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی ہماری اناؤنسمنٹ ہے، اس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. آپ ہمیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم فوراً آپ کو اسی وقت رابطہ دیں گے، بٹ
and between 24 hours we will get back to anybody, اور ہم ویلکم کریں گے تمام لوگوں کی سجیشن جو اس میں ہمارے پارٹیسپیٹ. یہ ہمارا کوئی یعنی پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ہماری قومی شناخت کا, ہماری ایکٹیویٹیز کا یعنی یہ ایکٹیو ہے. But obviously there must be someone who coordinate is a central point to do that one. We have thought about it, we have planned it, we have delivered it, and we have the capacity and knowledge and understanding to do it more better than we are currently doing, with the help and support and guidance and contribution of all members of the community. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آفتاب صاحب, بہت مہربانی آپ کا وقت دینے کی. یہ تھے جی سردار آفتاب صاحب, بات کر رہے تھے کہ برطانیہ میں جو کشمیر ڈے بنایا گیا ہے اور آئندہ ہر سال یہ کشمیر ویک بنانے کی جو ہے نا منصوبہ بندی ہو رہی ہے, اور اس ہفتے کے دوران کشمیری جتنی بھی مختلف سرگرمیاں کریں گے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے, اور اس کا تعلق کیا بنتا ہے ہماری یہاں کی شناخت سے اور کمیونٹی کے کانفیڈنس سے. انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج ہمارے پاس اس پروگرام کے لیے اتنا ہی وقت تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.